ایک ریسرچ کے مطابق لڑکی انسان دیر سے بوڑھا ہوتا ہے کیونکہ ہر حسینہ کو دیکھ کر اس کا دل زور زور سے دھڑکتا ہے، جس سے دل کی تمام شریانیں کھلی رہتی ہیں۔ ایک شام لندن کے ایک نواحی علاقے میں ایک عرب پتی اپنے کتے کے ہمراہ واک کر رہا تھا کہ اچانک ایک پاکستانی جھاڑیوں سے برآمد ہوا اور پورے 3 فائر کر کے کتے کو مار ڈالا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ حیرت اور صدمے سے 2-4 انگریز بولا۔ تمہاری وائف نے مجھے $5000 دیے تھے اور کہا تھا کل دس سن آف بچ۔ انگریز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پاکستانی کو گلے لگا کر بولا، میں زندگی بھر تمہارے انگلش ٹیچر کا احسان نہیں بھولوں گا۔ لڑکی، آج میری آنکھ کا آپریشن ہے۔ لڑکا، پتہ ہے۔ لڑکی، آئی لو یو۔ لڑکا، میں بھی تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ آپریشن کے بعد لڑکی کو ہوش آیا تو صرف اس کا باپ ہی کھڑا تھا۔ لڑکی، وہ کہاں ہے؟ باپ، تم کو نہیں پتا کہ تمہیں آنکھیں کس نے دی ہیں؟ لڑکی زور زور سے رونے لگی۔ باپ، مذاق کر رہا ہوں، وہ کمینہ سموسے لینے گیا ہے۔ ایک صاحب کے گھر میں چور گھس آیا۔ انہوں نے بڑی ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے چور کی کن پٹی پر پستول رکھا اور ہاتھ اوپر کرایا اور منہ دیوار کی طرف کھڑا کر کے سوچنے لگے کہ شور مچا کر محلے والوں کو بلا لیا جائے یا فون پر پولیس کو اطلاع دی جائے۔ اسی دوران میں ان کا چھوٹا بیٹا پانی کا گلاس لیے آیا اور کہنے لگا، ابو پستول میں پانی بھر لیں، یہ پانی کے بغیر نہیں چلتا۔ بیوی اپنے شوہر سے، تم تو کہتے تھے کہ شادی کے بعد مجھ سے بہت پیار کرو گے۔ شوہر بولا، بیگم اس وقت مجھے کیا پتا تھا کہ تمہاری شادی مجھ سے ہی ہو جائے گی۔ زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہو تو بس ڈھیٹ بن جاؤ، یقین کرو سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ 3 چرسی رکشے میں بیٹھے تھے۔ رکشے والے نے رکشہ سٹارٹ کر کے بند کر دیا اور بولا، لو صاحب پہنچ گئے۔ ایک چرسی نے شکریہ ادا کیا، دوسرے نے پیسے دیے اور تیسرے نے ڈرائیور کو تھپڑ مار دیا۔ ڈرائیور سمجھا اسے پتہ چل گیا ہے۔ چرسی بولا، سالے آج تو مروا ہی دیتا، اتنا تیز چلاتا ہے۔ آج مجھے ایک چونٹی نے کاٹا، میں برداشت کر گیا۔ جب میں نے چونٹی کو چٹکی کاٹی تو مر گئی۔ اپنی باری مذاق برداشت ہی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کی چھینک اتنی دہشت ناک ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ گھر کے ٹکڑے ہی نہ ہو جائیں۔ صبح کو نیند آتی ہے، دوپہر کو نیند آتی ہے، یہاں تک کہ شام کو بھی نیند آتی ہے، بس رات کو ہی نہیں آتی۔ ایک وقت تھا کہ ہمیں موبائل کی رنگ ٹون بدلنے کا شوق ہوتا تھا۔ آج دیکھ لو، موبائل سائلنٹ سے ہٹتا ہی نہیں۔ ببلی پپو سے، جانو کل میرا برتھ ڈے ہے، تم مجھے کیا تحفہ دو گے؟ تو پپو بولا، جانو تمہیں کیا چاہیے؟ ببلی، تم مجھے اس بار رنگ دینا۔ پپو، میں تمہیں رنگ دوں گا لیکن تم ریسیو مت کرنا، میرے پاس پیکنگ نہیں ہے۔ ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا کہ دوست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوست نے مسکرا کر کہا، ارے پاگل، ایک دوست ہی تو ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اور جہاں مطلب ہو وہاں پر دوست نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ فساد کی جڑ نہیں بلکہ مکمل درخت ہوتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، جتنی نصیحتیں ہم نے فیس بک، ٹویٹر اور انسٹا پر پڑھی ہیں، اتنی باپ دادا سے بھی نہیں سنی۔ ایک قیمتی مشورہ دوں آپ کو، سونے سے پہلے اپنے میسیجز اور چیٹ ڈیلیٹ کر کے سویا کرو۔ کہیں مرور گئے تو لوگ یہ نہ بولیں ایسا لگتا تو نہیں تھا۔ لاکھوں تانوں اور گھورتی نگاہوں کے حصار میں موبائل استعمال کرنا بھی ایک ٹیلنٹ ہے۔ پاکستانیوں کی اکثریت اپنا غصہ دروازے پر نکالتی ہے، اسے زور سے پٹک دیتی ہے اور بیچارہ دروازہ سوچتا رہ جاتا ہے، میں کی کتا سی۔ اس نے کہا اپنا نمبر دے دو، میں نے بھی کہہ دیا 500 روپے دے اور پوری سیم ہی لے جا۔ قدر کرو ان دوستوں کی جو تم سے 24 گھنٹے ذلیل ہونے کے باوجود بھی ناراض نہیں ہوتے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ شادی شدہ حضرات اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے دل کی سنیں، پھر اپنے دماغ کی، اور اس کے بعد بھی وہی کریں جو آپ کی بیوی آپ کو کہتی ہے۔ ایک فیصلہ آبادی پودے لگا رہا تھا، میں نے اس سے جا کے پوچھا، بھائی یہ پودے نرسری سے لیے ہیں؟ کہتا نہیں، پریپ چم۔ آ جاؤ میں تم کو ہواؤں میں لے چلوں۔ تشریح، اس شعر میں شاعر اپنے ساتھ اپنی معشوقہ کو بھی چرس پلانا چاہتا ہے۔ آدمی دکاندار سے، مجھے وہ کتاب چاہیے
جس کا عنوان ہے مرد گھر کا سربراہ ہوتا ہے۔ دکاندار بولا، جناب آپ اوپر تشریف لے جائیں، غذائیہ کتابیں دوسری منزل پر ملتی ہیں۔ ایک اسکول کے ماسٹر کو ڈاکو مار رہے تھے۔ پپو نے دیکھا تو گاؤں کی طرف بھاگا اور زور زور سے چلانے لگا، کل چھٹی ہے، کل چھٹی ہے، ماسٹر پیٹ گیا ساڈا۔ پپو ناراض ہو کر گھر کے باہر بیٹھا تھا۔ باپ، کیا ہوا بیٹا؟ پپو، ابو آپ کی بیوی سے میری نہیں بنتی، مجھے اپنی بیوی چاہیے۔ پپو دکاندار سے، انکل 1 کلو بھینس کا دودھ دے دو۔ دکاندار، یہ برتن چھوٹا ہے۔ پپو، اچھا پھر بکری کا ہی دے دو۔ کرایہ دار مالک مکان سے، میں نے سنا ہے اس گھر میں جن بھوت اور چڑیلیں رہتی ہیں۔ مالک مکان، پتہ نہیں بھائی جان، مجھے تو مرے ہوئے خود 12 سال ہو گئے ہیں۔ 2 خواتین کی نوک جھوک جاری تھی۔ پہلی عورت نے انتہائی غصے سے کہا، میرے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، بینک بیلنس ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ دوسری عورت نے فوراً جواب دیا، میرے پاس 20 سال پہلے شادی میں سلوایا ہوا سوٹ موجود ہے جو ابھی تک مجھ پر فٹ آتا ہے۔ بس پھر اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ نرسری کلاس کا بچہ ٹیچر سے پوچھے بغیر پانی پینے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو ٹیچر نے کہا، جب آپ کلاس سے باہر جایا کرو تو مجھ سے پوچھ کر جایا کرو۔ بچے نے معصومیت سے جواب دیا، ٹیچر جب آپ باہر جاتی ہیں تو مجھ سے پوچھ کے جاتی ہیں۔ بیٹا اپنی امی سے، امی اس مرتبہ ہم سارے پٹاخے یہاں سے خریدیں گے۔ ماں، لیکن بیٹا یہ تو لڑکیوں کا ہاسٹل ہے۔ بیٹا، لیکن پاپا تو کہتے ہیں سارے پٹاخے یہیں رہتے ہیں۔ پاکستان کے ایک عظیم شہر میں ایک عورت نے کسی ہاتھ دیکھنے والے کو اپنا ہاتھ دکھایا تو وہ سخت پریشان ہو گیا اور ہچکچاتے ہوئے بولا، مجھے افسوس ہے کہ آج سے 2 ماہ بعد تم بیوہ ہو سکتی ہو۔ اور تم نے بے پرواہی سے کہا، ساری تیاری مکمل ہے، تم بس یہ بتاؤ کہ میں پکڑی تو نہیں جاؤں گی۔ منیر صاحب کا دروازہ زور سے بجا۔ وہ غصے سے دروازے پر گئے اور بولے، کون گدھے کا بچہ ہے؟ باہر سے ان کے صاحبزادے کی آواز آئی، ابو میں ہوں۔ ایک سردار جی اپنی بیگم کو مطلع کرتے ہیں کہ آج شام 4 بجے فلاں میدان میں کھوتوں یعنی کہ گدھوں کی دوڑ ہے، اس لیے مجھے ہر صورت وہاں پہنچنا ہے۔ سردارنی حقارت اور ہمدردی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ بولی، آپ سے چلا تو جاتا نہیں، دوڑ آپ نے کیا خاک لگانی ہے؟ ایک پارٹی میں ایک لڑکی دوسری لڑکی سے بولی، دیکھو وہ اس طرف جو ہینڈسم سا لڑکا کھڑا ہے کتنا بولتا ہے، بولے ہی جا رہا ہے اسٹوپڈ کہیں کا، 1 مہینے بعد نہیں بولے گا۔ دوسری لڑکی نے جواب دیا۔ پہلی لڑکی نے تعجب سے پوچھا، کیوں، وہ کیسے؟ دوسری نے جواب دیا، اگلے مہینے میری اس سے شادی ہونے والی ہے۔